آج پاکستان کوسٹ گارڈ ٹریننگ سینٹر میں بیسک ملٹری ٹریننگ بیچ 46 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی پریڈ کا معیار دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ میں اس اعلیٰ معیار کے حصول کامیابی سے ٹریننگ مکمل کرنے پر آپ کے اہل خانہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن نہ صرف آپ کی زندگی کا اہم اور یادگار دن ہے بلکہ آپ کے مستقبل کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کی اس تقریب میں وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی خود شرکت کرنا چاہتے تھے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ منسٹری آف انٹیریئر کی تمام فورسز میں سے وزیر داخلہ کے دل کے قریب ترین پاکستان کوسٹ گارڈ ہے۔ کوئی میٹنگ بین الاقوامی وفود سے ہو یا حکومتی اداروں سے، آپ کی کام اور کارکردگی کے بغیر اور آپ کے لیے وسائل کے حصول کے لیے کوشش وزیر داخلہ کی نمبر 1 پرائورٹی ہوتی ہے۔ وہ آج اپنے باقی قومی فریضے، جس میں علاقائی صورتحال اور خصوصاً دنیا کو ایک اور بڑی جنگ سے بچانے کا جو پاکستان کا کردار ہے، اس میں اپنا رول پلے کرنے کی وجہ سے آج آپ کے پاس نہیں آ سکے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے بہادر جوانوں، آج سے آپ پاکستان کے ایک قابل فخر ادارے کا حصہ بن رہے ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈ ملک بھر میں اعلیٰ اقدار کا حامل ایک نہایت جرری، قابل ستائش ادارے کے طور پر پہچانا اور جانا جاتا ہے، جس نے ہر میدان میں نہایت اعلیٰ کارکردگی، شجاعت، جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ خصوصاً منشیات کی سمگلنگ، غیر قانونی تارکین نے وطن کی روک تھام، ساحلی علاقوں کی طرف سے ملک دشمن عناصر اور خصوصاً تخریب کاروں کی سرکوبی جیسے ذمہ داریوں کو مکمل پیشہ ورانہ مہارت سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کا یہ سرمایہ افتخار ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کوسٹ گارڈ کے جوان 1000 کلومیٹر کی لمبی ساحلی پٹی پر تعینات ہیں، جس میں سندھ کے ساحلوں سے لے کر بلوچستان کے دور رفتہ علاقوں میں ایران کی سرحد تک علاقہ شامل ہے، جہاں یہ جوان نہ صرف انتہائی جانفشانی سے ساحلی پٹی کی حفاظت پر مامور ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں قیام امن کے لیے ملک دشمن عناصر کے خلاف سرگرم عمل بھی ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان وطن عزیز کی معیشت کے لیے شارک کی حیثیت بن سکتا ہے، لیکن دہشت گردوں کی سرگرمیوں نے جہاں صوبے کی ترقی میں روڑے اٹکائے ہیں، وہاں صوبے کی اصل طاقت وہاں کے نوجوان نسل کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ بھرپور کوشش، لگن، انتھک محنت سے سمگلرز کے خلاف ان گنت کامیاب آپریشن کیے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران نہ صرف 12,784 ٹن منشیات پکڑی، جس کی بین الاقوامی مارکیٹ کی مالیت 1148 ملین $US ہے، بلکہ اسی عرصہ میں پاکستان کوسٹ گارڈ نے تقریباً 3,829 ملین روپے کی غیر قانونی اشیاء بھی ضبط کی۔
मुख्तलिफ मद में हुकूमत के ख़जाना में 1724 मिलियन रुपए की मद में रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा करवाया। यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस बात की बयान किया था कि इस साल बलूचिस्तान में स्मगलिंग 80% कमी हुई है। यहाँ मैं ये वाज़े करता चलूँ, इस कलीदी किरदार पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का भी है। मज़ीद बना गुज़श्ता साल 1100 तारकीन वतन जिवेनी के इलाका साहल से गिरफ्तार किया गया। यकीनन ये कारकर्दगी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के अमले की पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और इसके साथ साथ एंटी ट्रॉलर ऑपरेशन के दौरान ममनुआ इलाका में ट्रोलिंग करते हुए 21 ट्रॉले अमले के 75 अरकान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सूबा बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी में अमन व अमान कायम करने, वहाँ की आवाम की मुआशी समाजी हालात बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात किए, जिनके मुआशरे पर इंशाअल्लाह बहुत मुस्बत असरात पड़ेंगे। पिछले साल तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल मुहैया करने के लिए मकरान लिसबेला के पसमानदा इलाकों में दर्जनों सरकारी स्कूलों की ताज़ीनो आराइश की गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तरफ से पसनी के माहीगीरों को रोज़मर्रा रोज़गार के लिए 120 काइट बोट्स और नेट मुहैया किए गए, जिसकी मदद से छोटे माहीगीर मछली का शिकार करके अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड के इस इक़दाम को अवाम में सराहा जा रहा है। इलाके में पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया गया, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त तबी सहूलतों की फराहमी के लिए कई मेडिकल कैंप्स लगाए गए। साथ साथ मुख्तलिफ शाहराहों पर रोड हादसात की सूरत में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी शामिल रहे। मज़ीद बरां पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने आइंदा नस्लों के लिए समुद्री हयात माहौलियाती निज़ाम को मौसर तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ सियाहत के पेश नज़र इस्तोला चुराना जज़ायर पर 2 छोटे बेस कायम किए हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की काविशों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के साहिल के हालात माजी से बहुत बेहतर हैं। इसी सिलसिले में मकरान और मेहरान के दूर दराज इलाकों में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवान इंतहाई जाँफशानी से सिक्योरिटी एंटी स्मगलिंग के फ़राइज़ इंजाम दे रहे हैं, जिसका सबूत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 63 शोहदा की बेमिसाल कुर्बानी है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की साहली पट्टी को पुरअमन रखकर एक नई तारीख रकम की, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस सिलसिले में हालिया दिनों में जिवानी कंटानी के इलाकों में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों के ऑपरेशन के दौरान दिए गए जानों का नजराना भी शामिल है। हम इनके एहसानमंद हैं। ख़वातीनो हज़रात, मुझे इस अमर की खुशी है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में जवानों की फलाह व बहबूद के लिए जो इनका हक है, कई मंसूबों पर काम हो रहा है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के हॉस्पिटल, कोस्ट गार्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरी टाइम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कुरंगी गैरजन में 18 अफसरान और जवानों की रहाइश के लिए 84 नए फ्लैट्स, स्पोर्ट्स क्लब की तामीर, अदारे के तमाम हाजिर सर्विस रिटायर्ड जवानों के डेटा को डिजिटलाइज करने का मंसूबा काबिल ज़िक्र है। दफाई और पेशा वराना लिहाज से फोर्स को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक
ڈھالنے کے لیے بہت سے نئے اور جدید ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کے لیے روڈ چیکنگ، مواصلاتی نظام کو مؤثر بنانے، فورس کو تخریبی کارروائیوں سے نمردزمہ ہونے کے لیے بھی ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کی تجاویز پر جوانوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں اور اس بات کا میں گواہ ہوں کہ ڈی جی کوسٹ گارڈ جواد صاحب کی ذاتی کاوشیں، میں نے کوئی اسلام آباد کی ایسی میٹنگ، کوئی منسٹری آف انٹیریئر یا حکومت پاکستان کی میٹنگ جس میں آپ کے ڈی جی نے آپ کے کام، کارکردگی اور آپ کے لیے وسائل کے حاصل کرنے کے لیے بھرپور ذاتی کوششیں کی، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے غزور جوانوں، یہ دن آپ کے لیے منزل نہیں، نشان منزل ہے۔ آپ نے اس کاروان میں شمولیت اختیار کی ہے جس کے کندھوں پر وطن عزیز کی داخلی خارجی محاذ پر دفاعی جیسی ذمہ داریاں ہیں۔ زمانہ امن، زمانہ جنگ، دونوں میں آپ کے اہم فرائض ہیں جس کے لیے آپ ہر وقت سربکف رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے توقع ہے آپ نہ صرف اس آزمائش پر پورا اتریں گے بلکہ آنے والے دنوں میں اعلیٰ کارکردگی سے اس فورس کی تاریخ میں درخشاں باب کا اضافہ بھی کریں گے۔ آخر میں دعا گو ہوں آپ جیسے ادارے میں شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وقار بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہران اور مکران کے ساحلی علاقوں کی رونقیں بحال رکھنے، سرحدوں کی حفاظت، اندرونی خلفشار سے نپٹنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ ہم وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کو مضبوط اور محفوظ بنائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کوسٹ گارڈ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔